یہ بھی پاکستان تو کیا پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک ریاست نے ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر ہمارے آقا مولا کی گستاخی کی ہو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے ایک آواز اٹھایا، جس سے وہ دہشت گرد بھی بن گئے، غدار بھی بن گئے۔ یہ نہ ہو وہ آپ سے پورا کشمیر لے لے اور آپ کا آ جاؤ ہم نے کاروبار کرنا ہے، پہلے کشمیر کا تو حساب کتاب برابر کر لو۔ ہم ان کارکنوں کا یہ جو ہمارے ایک اشارے پر جان دیتے ہیں، ہم ان کے نظریات کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 73 سال سے پاکستان میں ابھی تک یہ جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اور غریب کو نہ روٹی ملا، نہ کپڑا اور نہ مکان، نہ امن نہ سکون، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ پاکستان جس نظام کے لیے بنا تھا، ہم نے وہ راستہ چھوڑ کر پاکستان کو دوسرے راہ پر گامزن کیا۔ اگر ہم قلندر لاہوری علامہ اقبال سے پوچھتے اور ہم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے کہ کیا آپ نے 20 لاکھ مسلمانوں کو اس وجہ سے شہید کیا کہ وہ روٹی چاہتے تھے یا کپڑا چاہتے تھے یا پل اور اسپتال چاہتے تھے؟ یہ تو ہندوستان میں بھی سب کچھ موجود تھا، وہاں پل بھی تھے، وہاں ہاسپٹلز بھی تھے، وہاں پر لوگوں کے بڑے کاروبار بھی چل رہے تھے اور ان کو روٹی بھی مل رہی تھی، اور ادھر مساجد بھی تھے، مگر کیوں 70,000 ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا؟ کیا وہ روٹی کے لیے تھا؟ تب انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے تو اسی نعرے کے لیے جو نعرہ اسی وقت لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان روٹی کے لیے نہیں، پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 73 سال میں آج تک اسی نظام کے راستے روکے جا رہے ہیں، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، اسی مقصد کو پس سے پش ڈال کر ہم اور غلامی در غلامی میں آ گئے۔ قبلہ امیر المجاہدین نے اس غلامی سے نجات کے لیے اور حالیان پاکستان کو اپنی اصل کی طرف لوٹانے کے لیے اور پاکستان کو قیادت اور سیادت کے لیے میدان میں اتر کر قربانیاں دی، اور آج الحمدللہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مسلمانہ اہالیان اسلام نے جن کو بھی حضور قبلہ امیر المجاہدین کا پیغام پہنچا، وہ اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور تھا اور اخلاص سے بھرپور تھا کہ انہوں نے اس پر لبیک ضرور کہا ہے۔ یہاں پر میں پرانی باتیں بھی نہیں کروں گا، آپ کو 20-30 سال پہلے بھی نہیں لے کے جاؤں گا، ہم ابھی کی بات کرتے ہیں، اس وقت کی بات کرتے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے ایک آواز اٹھایا، جس سے وہ دہشت گرد بھی بن گئے، غدار بھی بن گئے، جس پر 780 کے مقدمات بھی درج کیے گئے، حالانکہ ہمارے امیر ہمیں بتا گئے کہ ہم سے محب وطن کوئی نہیں، اور وہ محب وطن کا وہ پیمانہ جو بیان کرتے تھے، وہ یقین کرے یہ جو وطن کی محبت کی ہمیں راگ لامتے ہیں نا، اس سے آپ پوچھیں گے اور اس کو آپ اس پر تولیں گے تو وہ نہیں اتریں گے۔ آپ فرماتے تھے کامل محب وطن یہ ہے، محب الوطنی یہ ہے کہ بندہ وطن سے بھی محبت کرے، اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ اس وطن میں ہمارے کاروبار ہے، اس وطن سے ہم کھا رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑی سہولیات ہیں، نہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ وطن اس نظریہ پر بنا ہے جس نظریہ کے لیے میرے سرکار نے احد کے دن پر یہاں پر پتھر کھائے تھے۔ یہ وطن اس نظریے کے بنیاد پر بنا ہے جس کے لیے حضور کے پیارے چچا جان سید الشہداء آپ کے وجود مبارک کے 16 ٹکڑے بن چکے تھے، اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے وصال تک جب بھی سید الشہداء کا نام لیا تو حضور کے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس نظام کے لیے، اس نظریہ کے لیے وہ میرے کریم آقا کے سامنے پڑے تھے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا۔ ہماری وطن سے محبت کی وجہ یہی ہے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ پھر صرف یہ بھی نہیں کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، پھر کامل حب الوطنی یہ ہے کہ آپ اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی رکھیں۔ یہ نہ ہو وہ آپ سے پورا کشمیر لے لے اور آپ کا آ جاؤ ہم نے کاروبار کرنا ہے، پہلے کشمیر کا تو حساب کتاب برابر کر لو۔
دیکھیے آپ ماشاءاللہ اس ماحول کے، اس مجتمع کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ قانون کو بھی جانتے ہیں، آپ حالات کو بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھی، کبھی ایسا ہوا کہ کسی قوم نے اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کا سودا کیا ہو؟ مجھے بتائے ہوا کبھی؟ ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے اس انداز سے کہ صرف ایک تہبند تھا، پورے وجود کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن جب اسلام کی بات آئی تو کیسر و کسریٰ کے دروازے کٹکھٹائے۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ پورے 3 دن کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن جب اسلام کی بات آئی تو 3 دن تک خندق میں کام کرتے رہے اور فرماتے رہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے تو سنا تھا اسلام غیرت والا دین ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ ہی کی کورٹ سے، آپ کے کورٹ سے، سیشن سے، ہائی کورٹ سے کیا ہوا؟ ایک ملعونہ پر فیصلہ چلا، اور وہ کیس اتنا مضبوط تھا کہ جو مسلمانوں کا وکیل تھا وہ ایک عام وکیل تھا، اس کے مقابلے میں بڑے ہائی فائی وکلا ہائر کیے گئے بڑے، اور انہوں نے بڑے شد و مت سے ان کا مقابلہ لڑا۔ ان کے پیچھے پورے اقلیتی جو کمیونٹی تھی، ان کے پیسے تھے، ان کی تعاون، یہاں سے اکیلے، لیکن ہمارا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ ہم وہ جیت گئے۔ اس کے بعد پھر وہ ہائی کورٹ میں ہم جیت گئے، اور پھر آپ کے پاس اگر ہائی کورٹ کے اس ججمنٹ کا جو ادھر ہوا ہے اسی کی کاپی موجود ہو تو وہ آپ کمنٹ اٹھا کر دیکھیے، جو کمنٹس اسی ملعونہ نے میرے کریم آقا و مولا کے بارے میں کیے تھے، خدا کی قسم وہ کمنٹ میں اگر آپ کے لیے کہوں، کسی اور کے لیے کہوں، وہ یہاں پر آ کر مجھے ماورائے عدالت مار دے، وہ یہاں پر آ کر مجھے ماورائے آئین مار دے، ان کی اتنی غیرت جاگ جائے گی۔ لیکن وہ کمنٹس میرے کریم آقا و مولا ان کے بارے میں ہوئے جن کے خاک مبارک سے، اور جنہوں نے جہاں پر صرف ایک بار اپنا قدم مبارک رکھا پوری دنیا کی عزتیں اس خاک پر بھی قربان۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی سودا ہوا حضور کی عزت کا، ہم دیکھتے رہے۔ اس کے بعد فرانس نے سرکاری سطح پر ہمارے آقا مولا کی گستاخی کی۔ یہ بھی پاکستان تو کیا پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک ریاست نے ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر ہمارے آقا مولا کی گستاخی کی ہو، مگر یہ بھی ہوا صرف ایک ہی زبان تھی اور ایک ہی تحریک تھی، اور وہ زبان تھی حضور امیر المجاہدین کی، جنہوں نے صرف اسلام کے نام پر کایا نہیں، جنہوں نے صرف ختم نبوت کے نعرے نہیں لگائے، ناموس رسالت کے نعرے نہیں لگائے کہ پھر چور اور ڈاکوں کے وکیل بن گئے اور نام لیا ناموس رسالت کا، جن کے سامنے عمران تھا تو اس کا اور نظریہ، نواز شریف تھا تو اور نظریہ، نہیں، جن کے سامنے زمانے کا جو بھی آیا وہ چاہے جو بھی تھا، لیکن اگر اس مسئلے میں مقابل آیا تو انہوں نے پھر اس کے ساتھ پورا حساب کتاب کیا۔ انہوں نے کبھی دگلی پالیسی نہیں کی، کبھی منافقت نہیں کی کہ نہیں اب میرا سیٹ ہے، میری مراعات ہے، میری وزارت ہے۔ خدا کی قسم ان کے سامنے تو وزارتوں کی بڑی بڑی آفر ہوئی، اور اس کی انشاءاللہ تعالی میں اپنے امیر محترم سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کی تفسیر خود بیان کرے کہ کیسے کیسے ان کے سامنے وزارتوں کی، سینٹوں کی، اور کس طرح ان کے سامنے اربوں روپے کے پیشکش ہوئی، لیکن ان کا الحمدللہ یہی تھا کہ ہم ان کارکنوں کا، یہ جو ہمارے ایک اشارے پر جان دیتے ہیں، ہم ان کے نظریات کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ الحمدللہ مجھے آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے یہاں اس بار میں آپ کے ان جذبات کو دیکھ کر، ہمارے ان وکلاء کے جذبات کو دیکھ کر۔ یقین کرے قبلہ بابا جی اکثر فرماتے تھے، لوگوں نے تو پتہ نہیں ان کو کس طرح مشہور کیا، وہ جب بھی تقریر فرماتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے لوگوں کے خلاف بولے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جرنیل، ہمارا چیف آف آرمی سٹاف، ہمارے بڑے بڑے وزیر، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جرنیل حضرت صلاح الدین ایوبی کے صف میں کھڑے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ محمود غزنوی کے صف میں کھڑے ہو۔ ہم کوئی اس ملک و قوم کے دشمن نہیں ہے۔ آج یقین کریں ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام صرف ایک عام وکیل کی طرح نہیں کہ آپ مقدمات اور لڑتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کا نام وکلائے ناموس رسالت کے حوالے سے بھی آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا قلم ہے، یہ جو آپ کو بولنے کی اللہ نے طاقت دی ہے، وکلاء ویسے بھی
مشہور ہے پورے پاکستان میں، میں وہ نام نہیں لیتا، میں اس کی بجائے یہ نام لوں گا کہ یہ بڑے تگڑے ہیں۔ یہ جب نکلتے ہیں ایک چیز کے لیے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ والی طاقت اسلام کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے آپ استعمال کریں۔ میرے کریم آقا کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے وہ یاد تازہ کر دے جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ غازی علم الدین نے کام ماورائے عدالت و ماورائے آئین کیا، تو پھر اسی وقت ایک شخصیت تھے جن کی تصویریں ہم لگاتے ہیں، یہاں پر بھی لگاتے ہیں، وہاں پر بھی لگاتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ میں غازی علم الدین کی فائل لے کر آگے تھے اور مفکر پاکستان علامہ اقبال ان کے پیچھے تھے۔ جب عالم کفر نے دیکھا تو یقین کرے بابا جان فرماتے تھے آدھا پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب یہ شخصیت غازی علم الدین کے لیے ممبئی سے آئے لاہور اور کہا میں فری آف کاز، آپ ایک عاشق رسول ہے، میں کوئی روپیہ بھی نہیں لیتا، آپ کا کیس لڑتا ہوں تو فری آف کاز لڑتا ہوں۔ اور پھر مفکر پاکستان نے ڈیفنس کمیٹی بنائی اور انہوں نے وہ مقدمہ لڑا۔ آپ وہ یاد تازہ کر دے، ناموس رسالت کے ان سپاہیوں کے ساتھ آپ شانہ بشانہ ہو جائے۔ خدا کی قسم ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنا کام کرے، یقین کرے یہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا، ورنہ آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں یہ جو چل رہا ہے، پاکستان کی بقا صرف اسلام میں ہے اور انہوں نے آنا بھی آخر میں اسلام کی طرف ہے، کیونکہ ان کے لیے اور سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ یہ جو ملک کو جکڑا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، اور کوئی راہ نہیں، راہ ہے تو صرف اسلام ہے، جس کے بارے میں ہمارے بابا جان پہلے بتا چکے ہیں۔ اس وجہ سے آج میں آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ زندگی کب ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس طرح بابا جی فرماتے تھے جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے میرا فقیر آیا۔ ہم ایسا کوئی کام کرے کہ میرے کریم آقا فرمائے دیکھو ان کا قلم، ان کی زبان میرے ناموس کے لیے وہ استعمال ہوئی ہے، میرے عزت آبرو کے حفاظت کے لیے، تو خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں، اگر ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، پھر کوئی ظلم نہیں کرے گا، پھر مظلوم کی فریاد بھی سنی جائے گی، اور پھر بھی معصوم بچی زینب ان کی فریاد کرنے والے باپ کے مائک بھی بند نہیں کیے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ظالم کا گریبان بھی اسلام پکڑے گا، مظلوم کی فریاد بھی سنے گا، کشمیر بھی آزاد ہوگا، ہمارے بوسنیا کے معصوموں پر ظلم بھی نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ تعالی، اور پھر غریب سے 17 اور 21% ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ مالداروں سے لے کر غریب کو دیا جائے گا زکوٰۃ کی صورت میں۔ یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم حضور کے عزت آبرو کے لیے میدان میں رہے۔ قبلہ بابا جان جس طریقے سے اس امت کو جو درس دے گئے، آپ تو ہمارے درمیان سے چلے گئے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک طرف اپنے تربیت یافتہ جن کا آپ نے لمحہ لمحہ تربیت کی اور اس کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ کی غیرت کا، آپ کی حمیت کا، آپ کی استقامت کا، وہ الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے قائد محترم موجود ہے، اور الحمدللہ اس کا نظریہ بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا عروج اور تخت پر ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے۔